اصل میں المیہ یہ ہے کہ ہمارے کالجز میں، ہمارے اسکولز میں، یونیورسٹیز میں جو بھی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اٹس ویری مچ کامن، وہ ہماری پریکٹیکل لائف میں ہمارے کام نہیں آتی. پریکٹیکل لائف از سم تھنگ ایلس، اور جو کتابوں میں درس میں جو سبق پڑھے وہ کچھ اور تھا. اور اس کو چینج لانے والے کون لوگ ہیں؟ اسٹوڈنٹس کی نیڈز. اسٹوڈنٹس میں یہ جذبہ پیدا ہونا، یہ کہنے کے لیے کہ جو چیز ہماری ریکوائرمنٹ نہیں ہے ہمیں وہ نہ سکھائی جائے، جو اصل میں ہماری ضرورت ہے ہمیں اس پر ہمارا دھیان دیا جائے، ہمیں تھیوری سے ہٹ کر پریکٹیکلٹی کی طرف لایا جائے. ریلیشن شپ مینجمنٹ، حدیث نبوی ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہیں. ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ صرف اپنے لیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ہم نے اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کی لرننگ کے لیے کیوں نہیں اپلائی کرنے کی کوشش کی؟ یہ وہ اسکلز ہیں ہمارے جو بہت سے جو پنجابی صوفیانہ شاعر ہیں ان کو باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے. کیوں؟ وہ ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. لوگ ہمارے ہیں، پڑھائے باہر جا رہے ہیں، اور ہم وہ 25 سال 60 سال پرانی کتابوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ریلیشن شپ مینجمنٹ کے لیے ہم کیا بچوں کو اس کے لیے ٹریننگ دے سکتے ہیں؟ سافٹ اسپیکنگ، گیونگ گفٹس ٹو ایچ ادر. ٹھیک ہے، ان کے اندر ایک سینس آف کمیونٹی کو ہم پیدا کریں، ان کی کنورسیشنس کو پروموٹ کریں، ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں. ایسی ان کے لیے گائیڈنس بہت ضروری ہے. بچوں سے کچھ بھی کروانا مشکل نہیں، کچھ بھی کروانا مشکل نہیں اف وی ہیو اویئرنیس. اور سم ٹائمز نیچرلی بچے پرفارم کرتے ہوئے کچھ کر جاتے ہیں جو ہمیں ایک نیا راستہ دے دیتے ہیں. اف وی آر ریڈی ٹو لرن، اف وی وانٹ ٹو لرن. ٹیم مینجمنٹ، ہاؤ ٹو بی ان اے ٹیم، ہاؤ ٹو بی اے ٹیم لیڈر. دیر آر مینی ایکٹیویٹیز جن میں بچوں کو موقع دیا جاتا ہے اور ان کو رولز اسائن کیے جاتے ہیں، کیے جانے چاہیے. ہم اپنے کالجز میں اب اپنے سینئر اسٹوڈنٹس کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ ایونٹس کو آرگنائز کریں. دے شوڈ میک ٹیمز. دس از این ایجوکیشن. اور ہمیں اپنے گھروں میں بھی ان چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے. کمیونٹی سروس، رضا الہی، اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ انسان کو، مسلمان کو مومن اور مومن سے اس کو ایک متقی بندہ بنا دیتا ہے. جب ہم اپنے بچوں کے اندر یہ سینس پیدا کرتے ہیں کہ وی آر ناٹ ہیئر اونلی ٹو ارن، وی آر آلسو ہیئر، ایکچولی وی آر ہیئر ٹو میک ہم ہیپی. ایکچولی ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے اس کو رضا ملتی ہے. ایکچولی ہمیں وہ کام کرنا ہے، اور اس کو کس سے محبت ہے؟ اپنی مخلوق سے. پھر انٹر کنیکٹڈلی وہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہی ہمیں جوڑتا ہے. اور یہ سینس ہمیں بچوں میں دینے کی بہت ضرورت ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم بچوں کو سب سے پہلے ڈراتے ہیں. پنشمنٹس سے ہم انہیں ڈراتے ہیں. ہمارے کچھ علماء کا بھی کردار ایسا ہے کہ وہ سب سے پہلے عذاب اور سزا دینے کی بات کرتے ہیں. ہمارے نبی سب سے پہلے مبشرم و نذیرہ، خوشخبری دینے والے اور پھر ڈرانے والے ہیں. نو ڈاؤٹ سزا اور جزا کا تصور ہے ہمارے دین میں، لیکن ایک بیلنس ہے، اور اس کا آغاز خوشخبری سے ہونا چاہیے، اس کا آغاز موٹیویشن سے ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم قرآن سے سیکھیں تو، اگر ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں تو یہ کمیونٹی سروس پلیز اے بگ رول. اگر ہم اب بچوں میں اپنے یہ سینس ڈیولپ کر دیں کہ دے ول ناٹ اونلی ارن. ہمیں یہ ابھی اگر آپ دیکھیں بہت سے کامیاب لوگ اس وقت جو میڈیا پہ بہت کامیاب ہیں، اگر ہم قاسم علی شاہ صاحب کو دیکھیں، ٹھیک ہے، وٹ از ہز پرپز؟ ہی از ناٹ چارجنگ اینی تھنگ فرام اینی ون. Then facilitating with air-conditioned room, everything is here to teach us and to guide us. So we should clap for him. He is the biggest role actually in our society nowadays of community service, and we should learn from him. We should take his vision, move forward in the future, and we should play a positive role. اصل میں ایسے ہی چیزیں لوگوں سے منتقل ہوتی ہیں، سیکھتے سکھاتے. تو جب ہم انسپائر ہوتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں اور ہم اس کو آگے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. سیکھا ہوا کبھی اپنے تک نہ رکھیں، بڑا بوجھ بنتا ہے وہ. اس کو آپ نے آگے سکھا دیا، وہ خیر ہے، وہ آپ نے خیر بانٹ دی لوگوں میں، اور اللہ تعالیٰ خیر بانٹنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. لیڈرشپ اسکلز از ریلیٹڈ ٹو
کمیونٹی سروس, ٹیم بلڈنگ. لیڈرشپ سکلز کے لیے کچھ ہمیں بڑے اور صاف بچوں میں پیدا کرنے ہوتے ہیں. لیڈرشپ سکلز کے لیے لیڈر وہ نہیں ہوتا جو بننا چاہتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم کس کو ہیڈ بنائیں, ہیڈشپ کس کو دیں. انہوں نے کہا جو بننا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا جو بننا نہیں چاہتا مینز جس کے اندر اپنی محبت نہیں ہے نا, اپنی ذات سے محبت نہیں ہے, اس کو لیڈر ہونا چاہیے. جس کے اندر لوگوں کا دکھ ہے, جس کے اندر لوگوں کا درد ہے, جو لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, اپنی ذات سے زیادہ وہ لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے, یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے. ایسی لیڈرشپ ہونی چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں میں بھی یہ اوصاف پیدا ایسے ہی کرنے چاہیے. لیڈرشپ میں ان کے لیے کوئی ان کے ذہن میں کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے. These are the sub skills of life skills. Planning. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا دن سے رات, رات سے دن. کتنا منظم نظام ہے, کس قدر پلاننگ ہے. اور جو لوگ اپنے آپ کو, جو پرو ایکٹیو نہیں ہوتے, جو پلاننگ نہیں کرتے, جو اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتے, جو چیزوں کو بہترین طریقے سے پلان کرتے ہوئے ایگزیکیوٹ نہیں کرتے, آپ کو ان کے کاموں میں بڑے فلاز نظر آئیں گے. اور ہمیں یہی چیز اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھانی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ویل پلان کریں. اس پلاننگ کے جو ایلیمنٹس ہیں ہمیں وہ بچوں کو ایز اے کورس, اپنے لرنرس کو, گھر میں پیرنٹس کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک اسائن کرنے چاہیے بچوں کو. ان کو بچوں کے ساتھ میٹنگز کرنی چاہیے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ. ہمیں ان کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ ہمارے والے رول وہ کریں گے, اور بلیو می وہ آپ سے بہتر رول ادا کر سکتے ہیں اگر ہم انہیں پراپرلی گائیڈ کرتے ہیں. وائز یوز آف ریسورسز. بینگ اے نیشن, ہم کیا کیا ملک میں سفر کر رہے ہیں. وی شوڈ آلویز تھنک کلیکٹیولی ناٹ انڈیویجولی. ہم بینگ اے نیشن کیا سفر کر رہے ہیں, پانی کی کمی اور اکنامک کرائسس. ہم نے اس کو اپنے بچوں کو اس طرح سے سکھانا ہے کہ اس کا ان کی سوسائٹی ہر چیز اس طرح سے سکھائیں کہ ہم ایک سوسائٹی کو فارم کر رہے ہیں. ہم ایک سوسائٹی میں, ہم تو جو رول پلے کر رہے ہیں, ان بچوں نے آگے فیوچر میں کیا رول پلے کرنا ہے. اگر ہم بچوں کو ریسائکلنگ سکھائیں, جو کہ بہت امپورٹنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں اس پر بہت کام ہو رہا ہے, چیزوں کو ریسائکل کیا جاتا ہے, بلکہ بچوں سے گھروں سے چیزیں منگوائی بھی جاتی ہیں. پرابلم وہاں آتی ہے جب پیرنٹس کا کوآپریشن ساتھ نہیں ہوتا. اور ایک بہت بڑا ڈفرینس جو انسٹیٹیوٹس اور پیرنٹس کے درمیان جو گیپ ہے وہ یہ ہے پریفرنسز کو سمجھنے کا. ہوتا کیا ہے, جس بات پر پیرنٹس اسٹرکٹ ہوتے ہیں اس پہ اسکولس اور انسٹیٹیوشنز آر ناٹ اسٹرکٹ بیکاز دے ہیو اویئرنیس. ان کے پاس ایک اویئرنیس ہے, ان کو پتہ ہے کہ کس چیز پہ سختی کرنی ہے اور کس پہ نہیں. لیکن پیرنٹس, اگر بچہ ان کو تنگ کرتا ہے تو بچے کو تو مار پڑ جاتی ہے. بچے نے جھوٹ بولا یا بچے نے کسی کا نقصان کیا, اس پر بچوں کو نارملی اگنور کر دیا جاتا ہے. بچے نے کلاس میں کسی سے لڑائی کی, اگنور کر دیا گیا. پیرنٹس کو بلا کے بتایا گیا, پیرنٹس نے کہا نہیں, دوسروں کو بھی جو دیکھیں نا, وی شوڈ ناٹ پلے بلیم گیمس, وی شوڈ ایکسیپٹ. ہم جب تک ایکسیپٹ نہیں کرتے ہمارے بچے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیزیں اس طرح سے سکھانی چاہیے. ہر وہ کام, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ورڈز سے زیادہ ہمارے ایکشنز ہمارے بچوں کو سکھاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے, اور قرآن میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات فرمائی. تو اخلاق, ہمارے اعمال, ہمارا کردار ہے جو بچوں کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ایک رول پلے کرتا ہے. بارگیننگ, ویری مائنر اسکل, لیکن اف یو آبزرو, میں نارملی جب اپنے بچوں کے ساتھ جاتی ہوں تو آئی یوز ٹو سے, میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں, میں کہتی ہوں آپ جائیں چیز خرید کے لائیں. انیشیلی کیا ہوتا تھا کہ بچوں میں ہیزیٹیشن, چھوٹے چھوٹے سانس, ماما میں کیسے کر سکتی ہوں, ماما میں نہیں, شاپ کیپر مجھے مہنگا دے دے گا. میں نے کہا سو واٹ, کوئی بات نہیں, آئی ول ایکسیپٹ, ڈو گو. یہ کریج دیں بچوں کو, یہ بارگیننگ کرنا سکھائیں. دیز آر اسکلس, دیز آر دا گولز آف ایجوکیشن. یہ ہے وہ ایجوکیشن جس کی ہماری نسلوں کو ضرورت ہے. اور ہم اصل میں بچوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے, ہم بچوں کو کوئی اعتماد نہیں دیتے, کیونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں. ہم ان کے, یہ ہر چیز بچہ قدرت سے لے کے آتا ہے سوال کرنا. کریٹیکل تھنکنگ ہر کسی میں ہے. کریٹیکل تھنکنگ کا سب سے بڑا فائدہ پروموٹ کرنے کا, ہر کسی کا سوچنے کا انداز مختلف ہے, اور ہر کسی کا نیا آئیڈیا ہوگا, ہر کسی کا انالیسس ڈفرینٹ ہوگا, ہر کسی کا ریزلٹ اور سولوشن کا وے ڈفرینٹ ہوگا. تو کتنی یونیکنیس آئے گی, کتنی کریٹیوٹی آئے گی, کتنی ڈائیورسٹی ہوگی. ان
ذہنوں کو یوز کرنے کی. Negotiating. If there is a conflict management depends upon negotiation. How to convince others, how to take them with us, it's really a matter for us. اور نارملی کیا ہوتا ہے, کچھ جن بچوں میں سیلف اسٹیم بہت کم ہوتی ہے وہ نیگوشیٹ نہیں کرتے, وہ اپنے آپ کو وہیں سمجھا لیتے ہیں اٹس اوکے. اور جن میں سپیریورٹی کمپلیکس بہت زیادہ ہوتا ہے وہ کنونس ہی نہیں ہوتے. There is also we need to keep a balance among their personalities. کہ سیلف اسٹیم کو بھی وہ اپنے ہائی لائٹ رکھیں اور سپیریورٹی کمپلیکس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں. نیگوشیٹ کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے, وی شوڈ میک دیئر گروپس. اپنے بچوں کو بھی اسائن کیجیے کوئی ٹاپک, اس پر آپ ان کو گروپس میں ڈیوائڈ کیجیے اور پھر انہیں کہیں کہ کسی ریزلٹ کے ساتھ ہمارے پاس آئیں. دیر وونٹ بی اینی فائٹ, دیر وونٹ بی اینی کانفلکٹ, but come and everybody has a right to say no to others. This is democracy actually. Deal making. اب اگر آپ دیکھیں بزنس میں یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں, اور بزنس کتنا پروموٹ کر رہا ہے جاب سے زیادہ. ہمارے قاسم علی شاہ صاحب بھی ہمیں کہتے ہیں میں نے تم سب کی نوکریاں چھڑوانی ہیں. He has this target. He says کہ بزنس کو اس قدر پروموٹ کریں, اسی میں بھلائی ہے, اس میں خوف نہیں ہے, اس میں کنٹریبیوشن بھی ہے. جاب کے ساتھ خوف ہے ہمارے اندر, ٹھیک ہے, اور ہم اس میں نئی لرننگ کی طرف نہیں جاتے, چیزوں کو سیکھنے کی طرف نہیں جاتے, بس جس ڈگر پہ چل رہے ہیں اس کو اسی طرح سے ہم فوکس کیے رکھتے ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو فیوچر میں بچوں کے, ایون ہمارے, اگر آپ مجھے آپ کو دیکھیں تو ہم لوگ بھی ان چیزوں میں لیک کرتے ہیں کہیں نہ کہیں. Nobody is perfect by all means, but we need to be learning, we need to be making an effort. شاپنگ میں جو اسکل ہم ڈیولپ کرتے ہیں بچوں کو اسراف سے بچانا, اسراف, فضول خرچی, اس میں بھی پریفرنس کو سیٹ کرنا کہ کس چیز کی ضرورت ہے. اینڈ دے شوڈ ناٹ بی برانڈ کانشیس, جو ایک بہت چل رہا ہے اسپیشلی ان فیمیلس. اس میں جینٹس دے آر ویری مچ سیف آئی وڈ سے. تو یہ جو برانڈ کانشیس ہونا اور صرف ایکسپینسو چیز ہی اچھی نہیں ہوتی, بچوں کو یہ چیز سکھانا کہ سستی چیز کم وقت میں اچھی چیز از شاپنگ, اور اس کی واقعی آپ کو ضرورت بھی ہو. لیٹس ٹاک اباؤٹ انوویشن انڈیکس. ابھی ہم نے پیچھے جتنے بھی پروسیجرز کو, جتنے بھی ایگزیکیوشنز کو ہم نے ڈسکس کیا, اور اگر ہم اپنے پاکستان کا نمبر بینگ اے نیشن اس انوویشن انڈیکس میں دیکھیں تو وہ یہ ہے. آؤٹ آف 189 کنٹریز پاکستان کس نمبر پہ ہے؟ 165 پہ. اور ہماری انرجیز کہاں یوز ہو رہی ہیں؟ سوری, تنقید پہ. تنقید کرنا دنیا کا سب سے آسان کام. یہ وہ کنٹریز ہیں جو چائنا کو دیکھ لیں اور انڈیا کو دیکھ لیں, جس کے چاند پر جانے کی ناکامی کو ہم نے اتنا سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا, اتنی خوشی محسوس کی, لیکن ہم نے ان کی ایفرٹس کو نہیں دیکھا. یہ ان کی 4th ٹائم یا 3rd ٹائم کی ایفرٹ ہے. ہم نے کیا ایک دفعہ بھی کی؟ ہم اسپارکو کے نام پر ایک اسکولز میں ایونٹ آرگنائز کر دیتے ہیں, بس ہمارے انسٹیٹیوٹس یہی کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں فن لینڈ, جو کنٹریز اس وقت ورلڈ میں ٹاپ پہ ہیں ان ٹرمز آف لٹریسی, وہاں پر ہوم ورک کیا دیا جاتا ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ وہاں ہوم ورک دیا جاتا ہے کہ آپ نے گھر جا کے اپنے گرینڈ پیرنٹس سے اسٹوری سننی ہے, ٹائم اسپینڈ کرنا اپنے بزرگوں کے ساتھ. ہمارا ہوم ورک کیا ہوتا ہے؟ 5 to 6 پیجز بک سے کاپی کر کے نوٹ بک پہ اتارنے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ خلاصہ لکھ کے لے آنا ہے, مرکزی خیال لکھ کے لے آنا ہے. اور پھر دیکھیں جب ہماری پریفرنسز یہ ہوں گی بینگ اے نیشن, ہماری جو ایگزیکیوشنز ایسی ہوں گی, تو پھر ہمیں رزلٹ کیا ملیں گے؟ مارکس لینے والے وہ لوگ جو اسٹریسڈ ہیں, جو پریشرائزڈ ہیں, جن کی صلاحیتیں دبتی جا رہی ہیں, جن کی صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں صرف ان مارکس کے چکر میں. آپ دیکھیں اتنے مارکس, آؤٹ آف 1100, 1060, 1080, قابلیت کہاں ہے؟ کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے. وہ بچے کسی کو اپنی بات کنوے نہیں کر سکتے, وہ سامنے کھڑے ہو کے بول نہیں سکتے, اپنے پوائنٹ آف ویو کے لیے وہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اوپر, وہ ٹیچر کو یہ بات کنوے نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا.
اتنی ان کی سیلف اسٹیم ڈاؤن ہو چکی ہوتی ہے. جیسا ٹیچر نے پڑھایا وہ چپ کر کے سن لیتے ہیں, گھر جا کے پیرنٹس کو بھی ان میں سے کچھ بتاتے ہیں اور کچھ نہیں بتاتے, اور پھر وہ اکیڈمی جانے کو فوکس اس کو پریفر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کام تمام. پیپر میں وہی جو سب کچھ یاد کیا تھا یہاں پہ اس کو ٹرانسفر کر دیا, بات ختم, مارکس اچھے آ گئے. اصل رزلٹ کیا ہے؟ اصل رزلٹ گورنمنٹ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کن کالجز کے, کن اسکولس کے بچے, کتنے بچے میڈیکل یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, یونیورسٹی پلیسمنٹ کیا ہے, کتنوں کو اسکالرشپ ایڈمیشن ملتا ہے, کتنے انجینئرنگ یونیورسٹی میں جاتے ہیں, یہ رزلٹ ہے. کیمبرج سسٹم کیوں پیک پہ جا رہا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نارملی اس کو وہ اسٹوڈنٹس اڈاپٹ کرتے ہیں جنہوں نے باہر جانا ہوتا ہے. ٹوٹلی رانگ. آپ یہاں بھی رہ کر کیمبرج سسٹم کے ساتھ سروائیو کر سکتے ہیں ان این ایکسیلنٹ وے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ وہ سسٹم بہت زبردست ہے, وہ بچوں کو یعنی اس میں بڑے زبردست بچوں میں چینجز آتے ہیں. میں کہتی ہوں اس کو صرف وہ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں جو رچ ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات, یا ان میں اویئرنیس ہوتی ہے. میٹرک والے وہ لوگ ہوتے ہیں نارملی جو اس کو ایکسیپٹ اڈاپٹ نہیں کر سکتے فار بینگ ایکسپینسو. ٹھیک ہے, اب وہ سسٹم ہی ایسا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ پیچھے 21st سینچری اسکلس ڈسکس کیے, کریٹیکل تھنکنگ, اینالیٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ اسکل, یہ ان کا مارکنگ کرائٹیریا ہے. ان کو جو کوشچن دیا جاتا ہے اس کی جو اسیسمنٹ ہے وہ ان اسکلس کی بیس پر ہوتی ہے. اس کے پرابلم سالونگ کے 5 مارکس ہوتے ہیں, ان کے کوشچن کے مارکنگ اسکیم میں پرابلم سالونگ اسکل کے 5 مارکس ہوتے ہیں, اور کریٹیکلی اس نے انالیٹیکل تھنکنگ اس نے کتنی یوز کی اس کوشچن میں, کس طرح سے انالائز کیا, ان کو سچویشنز دی جاتی ہیں. یہ وہ سسٹم ہے جو بچوں کے اسکلس کو ایکسپلور کر دیتا ہے. اور ہمارے بچے جو میٹرک اور ایف ایس سی کے بچے ہیں انہوں نے رٹے لگانے ہیں, انہوں نے ایم کیٹ ایم ڈی کیٹ کے لیے بھی اکیڈمیز جوائن کرنی ہے. ہر یونیورسٹی کے انٹری ٹیسٹ کے لیے اکیڈمیز بن چکی ہیں. اتنا بڑا مافیا, اور پھر وہ لوگ چینجز نہیں لانے دیتے اس میں. اور ان کو مارکس ان کا پیپر کا پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ 5 to 10 MCQs, شارٹ کوشچن آنسرز اینڈ لانگ کوشچن آنسرز. کیا اسکلز ہیں اس میں؟ صرف میمورائزیشن, روٹ میمورائزیشن, جو کہیں کہیں ہمیں اجازت ہے کروانے کی, ہونی چاہیے, فیکٹس اینڈ فگرس پہ ہونی چاہیے ان کو یاد کرنے کے لیے, لیکن ناٹ فار دا انفارمیشن. ایکچولی دا ایجوکیشن از کہ آپ کو جو نالج مل رہا ہے ہاؤ ٹو اپلائی ان یور لائف. اپلیکیشن آف نالج از کالڈ, اس شوڈ بی ڈفرنٹ دین دا پریکٹس which is going on. اب انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کیا کہتے ہیں, ریسرچ کیا کہتی ہے کہ یہ 5 میجر اسکلز آپ بچوں کو سکھا دیں, آپ نے ترقی کر لی. قوموں کی ترقی جو ہے وہ صرف اس بات پر نہیں ہوتی کہ اس ملک میں کتنا پیسہ ہے. سعودی عرب کے پاس بڑا پیسہ ہے, آپ ان کے جو آئل ریزروز ہیں وہ دیکھ لیجئے, لیکن وہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنا ان ٹرمز آف لینگویج یا کچھ, آپ دیکھیں کہ ہماری اکثر فیملیز پاکستانیز وہاں سے بچے یہاں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے, کیونکہ وہاں پہ اسکلس ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو ہم اصل میں وہ ملک ترقی کرتا ہے اس ملک کے پاس وہ جتنے اسکلڈ لوگ ہوں گے, جتنے آپ ان کو بچوں میں اسکلس کو انکلکیٹ کریں گے, وہی قومیں ترقی کریں گی. تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ یہ 5 میجر اسکلس کو ڈیولپ کر دیتے ہیں, اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ اسکل از ہاؤ ٹو لیو ان گروپس, ہاؤ ٹو لیو ان کمیونٹی, وہ آپ اگر ڈیولپ کر دیتے ہیں تو اس سے بڑا کام ہی کوئی نہیں ہے ٹیچر کا. اور ہم اس پر اب بات کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو لیو ان گروپس. ہاؤ ٹو لیو ان گروپس, کمیونٹی میں رہنا, سوسائٹی میں رہنا, چاہے آپ اپنے گھر میں اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ رہتے ہیں اور یور کلاس روم, اس میں سب سے پہلا رول جو سر نے پوائنٹ آؤٹ کیا, پیشنس. اکٹھے رہتے ہوئے ایک دوسرے کی بات بری بھی لگتی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں بچوں میں برداشت کو ڈیولپ کرنا ہے. ان کو یہ بات سکھانی ہے کہ غلطیاں معاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے. لیکن ہم تو انہیں یہ ڈراتے ہیں اللہ میاں مارے گا اگر آپ نے یہ کیا تو. ہم وہ محبت کا سینس, وہ جذبہ بچوں میں پیدا ہی نہیں کرتے, اور جو سیکھنے کی عمر ہے اس میں ڈرا کے, پنشمنٹ سے ڈرا کے وہ بیڑا غرق کرتے ہیں ہم ان کا, اور پھر ہم روتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا کریں. ہم ان کو مذہب سے خود دور کر دیتے ہیں. مذہب کیا ہے؟ ہمارے معاملات ہیں, ہماری عبادات کے ساتھ ساتھ ہمارے عبادات ہیں, ہمارے حقوق العباد ہیں.
تو یہ سینس آف پیشنس بچوں میں ڈیولپ کرنا، یہ ٹریٹ ہے ایک، جو جتنا برداشت کرنے والا ہوتا ہے، جتنا صبر کرنے والا ہوتا ہے، جو جتنا معاف کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی عزت سے نوازتا ہے. ہمیں بچوں کو موٹیویشن دیتے ہوئے ان چیزوں پر گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری یوتھ کو یہ چیزیں بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ریسپیکٹنگ ایچ ادر. ہم گروپس میں جب بات کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ، ہم ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویوز کو ریسپیکٹ نہیں دیتے، ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. دیر آر سم امپورٹنٹ مینرز کہ ہم دوسروں کو سنیں پیشنس کے ساتھ، ہم ان کو رسپیکٹ دیں، اور ہم ان کو باقی لوگوں کو بھی یہ بات اپنے رویے سے سکھائیں کہ رسپیکٹنگ ایچ ادر از این امپورٹنٹ ایلیمنٹ اف وی آر ان گروپ. یہ ریسرچ کہتی ہے کہ افیکٹو کمیونیکیٹرز، یہ 2 اسکلز دے دیں بچوں کو، افیکٹو کمیونیکیشن اینڈ ہاؤ ٹو لیو ان گروپس. آپ کی ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا. فار گیونگ ادرس، ہم نے ابھی معاف کرنے کا ذکر کیا، اس کا تعلق پھر صبر کے ساتھ ہے. کوآپریٹو ہونا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، سیلف لیس ہونا، اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کو امپورٹنس دینا، اپنی سیلف اسٹیم کو برقرار رکھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے کچھ رائٹس ہیں، لیکن اس کی مخلوق کے بھی ہمارے ساتھ کچھ رائٹس ہیں جو ہمیں اس کی مخلوق کو سرو کرنا ہے، اس کے لوگوں کو سرو کرنا ہے خوشی کے ساتھ، پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے اور مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے. اینڈ موٹیویٹرز، موٹیویشن کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. ہر بڑے سے بڑا کام، ہر مشکل سے مشکل کام تبھی پایا تکمیل تک پہنچتا ہے اف یو آر موٹیویٹڈ. اور جب آپ موٹیویٹڈ ہوں گے تو آپ اپنی یہ موٹیویشن لوگوں میں ٹرانسفر کریں گے، اور بعد میں اثر بھی تبھی ہوگا جب آپ خود اس کے بارے میں موٹیویٹڈ ہوں گے. تو خدا را ہم سب کو یہ مل کر سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرتے رہنا ہے، ہمیں ان سے ان کا یقین نہیں چھیننا، ہمیں ان کی غلطیوں پر ان کو معاف کر کے جب ہم سکھاتے ہیں تو وہ بھی دوسروں کی غلطیاں معاف کرتے ہیں. اسی طرح ان میں پیشنس ڈیولپ ہوتا ہے، اور ہمیں باقی تمام سکلز کو اپنے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر کے اس پر ایک نئی سوچ کو ڈیولپ کرنا ہے تمام لوگوں نے مل کر. This is an ending note of this session. Learners have minds. Please engage them. فراغت کبھی اچھی نہیں ہوتی. خالی جو ذہن ہے، کس کی طرف انسان راغب ہوتا ہے جب وہ فراغت ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف. انگیجمنٹ دینا، اس کے لیے ٹیچرز کو، پیرنٹس کو بہت زیادہ اویئر ہونے کی ضرورت ہے. ان کے پاس بہت کچھ ہونا چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنی یوتھ کو دینے کے لیے. لرنرز ہیو کوسچنز، آنسر دیم. بچے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا سیکھ کے آتے ہیں جو ہم ڈانٹ ڈانٹ کر ختم کر دیتے ہیں. انہی سوالوں میں بڑے بڑے راز پوشیدہ ہیں. Learners have stories, listen to them. They need time. They need patience of us. And learners have dreams. ان کے خواب مت چھینیے. ہم بچوں کے خوابوں پر ہنستے ہیں، ہم ان کی امیجینیشن کا مذاق اڑاتے ہیں. کیونکہ ہم ان سے کچھ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں خود اویئرنیس نہیں ہوتی، ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ بچہ اس وقت کہاں سے بات کر رہا ہے، اور ہم اس کو مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں. ہم اس پر ہنستے ہیں، ہم اس کا سوچنے کا دروازہ، ریسرچ کرنے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اس پر. بلیو ان دیم، دے ہیو ہارٹس، لو دیم. کائنات، یہ دنیا، اس کا ایک ہی نقطہ ہے محبت. اللہ تعالیٰ نے ماں جیسے رشتے کو جو محبت دی، 70 ماؤں کے برابر وہ محبت کرتا اپنے بندے سے. یہی وہ محبت کا جذبہ جو ہمیں اپنے بچوں میں اس کی مخلوق کے لیے پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر لوگوں کے لیے پیدا کرنا ہے. اس محبت کے جذبے کے بغیر ہم اپنی دنیا میں، ہم اپنی کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. بہت شکریہ.